أشهد أن لا إله إلا الله. ایک الف کے برابر لمبا پڑھا جائے گا کیونکہ اس میں مد اصلی لازم ہے، مد اصلی لازم ہے. اس تختی میں اول سے آخر تک پہلے کھڑا زبر پڑھا دیں، پھر کھڑی زیر، پھر الٹا پیش. اب یوں پڑھیں گے تختی نمبر 8 کھڑی حرکات پڑھو. کھڑی با کھڑا زبر با، یا کھڑا زبر یا، را کھڑا زبر را، میم کھڑا زبر ما، لام کھڑا زبر لا، واو کھڑا زبر وا. یہ بعض ساتھیوں نے 10ویں جماعت بھی پاس کی ہے اور اردو غلط پڑھتے ہیں. کڑا کڑا نہیں لے کھڑا، کاف کے بعد ہا ہوتی ہے نا کھڑا، تو یہ پڑھتے ہیں کڑا. کڑوی چیز تو کڑوی چیز ہوتی ہے نا کڑا، یہ ہوتا ہے کھڑا. یہ آج کل سکول میں اردو بھی غلط پڑھاتے ہیں، اللہ معاف کرے، کیونکہ نقل پر پاس ہو جاتے ہیں نا. تو کھڑا کے بجائے کڑا، یہ کڑا غلط ہے جی. اردو تلفظ میں ناراض نہ ہونا جی. نون کھڑا زبر نا، حمزہ کھڑا زبر آ، ہا کھڑا زبر ہا، عین کھڑا زبر آ، غین کھڑا زبر غا، حا کھڑا زبر حا، خا کھڑا زبر خا، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، دال کھڑا زبر دا، ذال کھڑا زبر دا، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صا، واد کھڑا زبر وا، طا کھڑا زبر طا، وا کھڑا زبر وا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، حمزہ کھڑا زبر آ، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ. تو یہ کھڑا زبر کی مشق ہو گئی ہے اور گویا کھڑا زبر میں الف مدہ کی آواز ہوگی. تو تمام کو ایک الف کے برابر ہم نے کھینچنا ہے، زیادہ نہیں کم بھی نہیں. کم ہوگا تو کھڑا زبر سے حرکت بن جائے گا بڑا زبر، اگر زیادہ کریں گے تو مد اصلی سے مد فری بن جائے گا، یہ بھی غلط ہوگا. اب کھڑی زیر پڑھتے ہیں. با کھڑی زیر بی، یا کھڑی زیر ی، وا کھڑی زیر ری، میم کھڑی زیر می، لام کھڑی زیر لی، واو
کھڑی زیر وی نون کھڑی زیر نی حمزہ کھڑی زیر ای ہا کھڑی زیر ہی عین کھڑی زیر عی غین کھڑی زیر غی حا کھڑی زیر حی خا کھڑی زیر خی تا کھڑی زیر تی سا کھڑی زیر تی جیم کھڑی زیر جی دال کھڑی زیر دی دال کھڑی زیر دی عقل مند اور ذہین اور نیک طالب علم ہر ایک حرف کو ادب سے شوق سے پڑھتا ہے. جاہل بیوقوف نالائق وہ توجہ نہیں کرتا، بغیر توجہ کے پڑھتا ہے. تو یہ پہلے تختی کے بھی حروف پک رہے ہیں، تجوید بھی پک رہا ہے، سب کچھ فوائد اس میں ہیں، تو اس کو توجہ سے پڑھنا چاہیے. زا کھڑی زیر زی سین کھڑی زیر سی شین کھڑی زیر شی صاد کھڑی زیر سی غاد کھڑی زیر غی طا کھڑی زیر طی وا کھڑی زیر غی فا کھڑی زیر فی قاف کھڑی زیر قی کاف کھڑی زیر کی حمزہ کھڑی زیر ای ہا کھڑی زیر ای. حمزہ کی دو شکلیں ہیں، پہلے ایک طرح کا حمزہ، اب دوسری طرح کا حمزہ. حمزہ کھڑی زیر ای، اب کھڑی زیر میں ہم نے یا مدہ کے برابر مد اصلی ادا کیا، گویا حمزہ کھڑی زیر کے اندر یا مدہ چھپا ہوا ہے. ہاں چھپا ہوا ہے، یا مدہ کی آواز ہوگی. اب الٹا پیش کے اندر کیا ہوگا؟ واو مدہ. کس کا آواز؟ واو مدہ کی آواز. جس طرح با واو پیش بو اس کی جتنی آواز ہے، تو با الٹا پیش بو اس کی بھی اتنی آواز ہے. با الٹا پیش بو. زیادہ لمبا کرنا بھی غلط ہے، تھوڑا لمبا کرنا بھی غلط ہے، درمیان اپنے انداز. اللہ کا کتاب ہے، اللہ کے کتاب کے حروف ہیں، اس میں کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے. یا الٹا پیش یو، را الٹا پیش رو، میم الٹا پیش مو، لام الٹا پیش لو، واو الٹا پیش وو، نون الٹا پیش نو، حمزہ الٹا پیش او، ہا الٹا پیش ہوں، عین الٹا پیش عو، غین الٹا پیش غو، حا الٹا پیش حو، خا الٹا پیش خو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو، جیم الٹا پیش جو، دال الٹا
الٹا پیش دو ذال الٹا پیش ذو زا الٹا پیش زو سین الٹا پیش سو شین الٹا پیش شو صاد الٹا پیش سو ضاد الٹا پیش وہ طا الٹا پیش تو ظا الٹا پیش ظو فا الٹا پیش فو قاف الٹا پیش قو کاف الٹا پیش کو حمزہ الٹا پیش او ہا الٹا پیش ہو حمزہ الٹا پیش او صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور مختصر احادیث 40 مبارک باتیں خود بھی سیکھتے ہیں اور اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے. تو اللہ تعالی ہمیں فقہاء علماء میں شامل فرمائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی فرمائیں گے. حدیث پاک نمبر 16 ہے، ابتدائی اسلامی تعلیمات کا صفحہ نمبر 8 ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا خمسکم. یہ ایک بات ہو گئی اور ایک نصیحت ہو گئی. اس بات سے تزکیہ نفس بھی ہو رہا ہے، نماز پڑھیں گے تو باطن پاک ہوگا. اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں اور 5 نمازیں پڑھنا فرض ہوتا ہے اور سنت بھی ہے، پیغمبر کا طریقہ بھی ہے. تو اس میں 3 شعبے آ گئے. اپنی 5 نمازیں پابندی سے ادا کرو. نمبر 17 صوموا شہرکم، رمضان شریف کے روزے رکھو. رمضان شریف کے روزے مسلمان عاقل بالغ تندرست پر فرض ہوتے ہیں. اس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. 18 ادو زکات اموالکم، تم اپنے مالوں کی زکات صحیح ادا کرو. وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، اپنے بڑوں کی جائز بات مان لیا کرو. اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق بھی بتا دیے. نماز اللہ کے حقوق میں سے ہے اور بندوں کے حقوق بھی بتا دیے. روزہ بھی اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ یہ بندوں کا حق ہے. اور اطیعوا امراءکم، اپنے بڑوں کی بات مانو، یہ بھی بندوں کا حق ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں حدیث مبارک میں نصیحت بھی ہے اور مسائل بھی ہیں، فضائل بھی ہیں. حدیث پاک نمبر 20 میں عجیب بات ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو. جو بھی نیکی ہو آسان سے آسان. اب مثلا ہم روٹی کھاتے ہیں تو بسم اللہ والا برکت اللہ. اب کسی کے دل میں یہ نہ ہے کہ بھئی یہ تو بہت چھوٹی سی نیکی ہے، اس پر کیا ملے گا. چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اتنا ثواب ملتا ہے کہ زمین آسمان بھر دیتا ہے. کسی آسان نیکی کو، کسی چھوٹی نیکی کو کمزور مت سمجھو، کمزور مت سمجھو. اس کی تذلیل نہ کرو، توہین نہ کرو. 21 نمبر انما الصبر عند الصدمة الأولى، بے شک قابل اجر صبر وہ ہے جو غم کے شروع میں ہو. انسان کے گھر میں کوئی وفات ہو گیا،
اب اسی وقت 2-3 گھنٹے میں، ایک دن میں جو صدمہ ہے سخت، اس پر صبر کرنا، اس پر اجر عظیم ملتا ہے. ہاں جی. اور پھر 2-3 سال کے بعد پھر ان باتوں پر صبر کرنا، یا پہلے چیختے ہیں چلاتے ہیں بعد میں صبر کرتے ہیں، پھر وہ صبر ضائع ہو جاتا ہے. یعنی جب صدمہ پہنچے، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آئے تو کہو کہ اللہ کی طرف سے ہے، ابتداءً شروع میں صبر کرو، اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے. حدیث پاک نمبر 12 ہے اور حدیث پاک کا ایک جملہ ہے، اور چھوٹے سے جملے میں زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصہ نہ کرنا، غصہ مت کرو. اب غصہ، ہاں جی، اول الغضب جنون وآخرہ ندم. ادب کی کتاب میں فرماتے ہیں غصہ کرنا پہلے ابتداءً یہ دیوانگی ہے، مجنون انسان غصہ کرتا ہے، اور غصہ کے بعد آخر میں پشیمانی ہوتی ہے، انسان افسوس کرتا ہے کہ میں نے غصہ کیوں کیا. تو جو غصہ کرے گا پاگل ہوگا. ہاں، شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو، اس میں آپ کو غصہ آ جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. جی، آپ کے سامنے کوئی نبی اسلام کی توہین کرتا ہے، کوئی اسلام کی خلاف بات کرتا ہے، آپ کو غصہ آ جائے اور حکمت سے اس کو سمجھائیں یہ غصہ ٹھیک ہے. لیکن ناجائز غصہ مت کرو، ناجائز غصہ. ٹھیک ہے جی، جائز غصہ پھر ٹھیک ہے، جائز غصہ، لیکن وہ بھی موقع کے مناسب. والدین کے سامنے غصہ نہیں کرنا، استادوں کے سامنے غصہ نہیں کرنا. ناجائز بات دیکھ لو اور پھر وہاں غصہ سے فائدہ پہنچتا ہو، اصلاح ہوتی ہو تو غصہ کرو، ورنہ ہر جگہ غصہ نہ کرو. 23 نمبر، قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس بات پر مضبوط ہو جاؤ. ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں تو اب ایمان پر مضبوط ہو جاؤ. خواہ تمہارا سر کٹ جائے لیکن کفر قبول نہ کرو، کفر قبول نہ کرو. اس لیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اللہ کی اس بات پر جو اللہ کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ، اس پر مضبوط ہو جاتے ہیں. ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ ان سے خوف دور کر دیتا ہے، ان کو جنت کی خوشخبری ملتی ہے. جو استقامت، دین پر استقامت. نماز پڑھتے ہو تو ہمیشہ کرے جماعت سے پڑھو، یہ استقامت ہے. ایک دن جماعت سے پڑھی ایک دن نہ پڑھی تو یہ استقامت نہیں ہے. سبق میں ایک دن غیر حاضر ہو ایک دن حاضری کرتے ہو، یہ استقامت نہیں ہے. روزانہ سبق پڑھتے ہو، ذکر اذکار کبھی کرتے ہو کبھی نہیں کرتے ہو، یہ استقامت نہیں ہے. ایک معمول بناؤ، تھوڑا ذکر کرو لیکن ہمیشہ کرو. 24 نمبر، بادروا بالاعمال الصالحہ. نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، نیک اعمال کرو، اس میں سستی نہ کرو. حدیث پاک میں ہے کہ جو نیک عمل کا جذبہ دل میں پیدا ہو تو نیک عمل جلدی کرو. کیوں؟ موت کا پتہ نہیں چلتا. ہاں، ایک شخص رات کو گھر آئے گا تو وہ مسلمان ہوگا، لیکن رات کے اندر تاریکی میں ایسے گناہ کرے گا کہ صبح کو کافر ہو جائے گا. ایک شخص صبح کو اٹھا تو مومن ہے، سارے دن بازار گیا، ایسے گناہ کیے کہ شام کو آیا تو کافر ہو گیا، نعوذ باللہ. ایسے قریب زمانہ آنے والا ہے، قیامت کے نزدیک ایسا زمانہ آئے گا. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. تو نیک اعمال میں کوشش کرو. 25 نمبر، خیر الناس من طال عمره وحسن عمله. بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل بھی اچھا ہو. ہمارے علماء کرام بزرگان دین 70 80 90 سال عمر ہوتی ہے اور ان کا عمل بھی اچھا ہوتا ہے. مالدار لوگ 70 80 سال ہوتی ہے عمر تو نماز بھی نہیں پڑھتے، بیمار بھی قسم قسم کی بیماری مبتلا ہوتے ہیں. اور اہل علم علماء کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، اللہ والے بھی بنتے ہیں. 26 نمبر، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. ہر بندہ قیامت کے دن اسی عقیدہ اور حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کو موت آئی.
آپ نیک لوگوں کے ساتھ ہیں اور آپ کا عقیدہ اسلامی ہے، آپ کا لباس اسلامی ہے، اگر آپ کو اس حالت میں موت آ جائے گی تو آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ ایک مسلمان ہے اور ٹائی پیٹ پتلون باندھا ہوا ہے، پہنا ہوا ہے اور نماز قضا کی ہوئی ہے، فاسق فاجر لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اگر اس حالت میں موت آ گئی تو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، نعوذ باللہ۔ اب اللہ کا شکر ادا کرو کہ دن رات طالب علم ہو اور علماء طلباء کے ماحول میں ہو۔ حدیث پاک نمبر 27، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ حیا، ہاں جی، اللہ سے حیا کرنا، انسان سے حیا کرنا، ماں باپ سے حیا کرنا، جو ناجائز چیز ہو حرام اس سے بچنا، شرم کرنا، یہ ہے حیا۔ 28، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنے سے ہو۔ جہنم بہت خطرناک ہے، اس سے بچو۔ ہاں، نیک عمل بھی کرو، تلاوت بھی کرو، صدقہ خیرات بھی دو۔ اگر زیادہ صدقہ خیرات 1000 لاکھ روپیہ خیرات نہیں کر سکتے ہو تو کھجور کا ایک ٹکڑا، اس کی طاقت ہو تو کھجور کا ٹکڑا خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ جہنم بہت بری جگہ ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ انہا ساءت مستقرا مقاما، بہت بری جگہ ہے جہنم۔ 29 نمبر، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری سنت لازم ہے کہ میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کو کہتے ہیں خلفاء راشدین۔ کیا کہتے ہیں؟ خلفاء راشدین۔ میرے طریقہ پر، میری سنت پر عمل کرو اور میرے صحابہ کے طریقہ پر عمل کرو۔ نمبر 30، قد افلح من اسلم، تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جو اسلام لایا۔ یہ آپ حضرات نے اسلامی تعلیمات کے آخری حصے میں پڑھا ہے۔ 30 حدیث مبارک پیغمبر کی 30 باتیں آپ نے سن لی اور پڑھ لی۔ اب اللہ کرے کہ اوروں کو پہنچاؤ، 10 اور بھی پڑھیں گے۔ جب 40 یاد کر لو گے، پڑھاؤ گے تو آپ کو اللہ پاک علماء فقہا میں اٹھائیں گے اور آپ کو کی شفاعت نبی اسلام فرمائیں گے۔ اب دعوت اللہ، اچھا جی، کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا نمبر ہے نماز کا، صفحہ نمبر 54۔ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے بعد مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات فرض ہو جاتے ہیں۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں یا کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر نماز فرض ہو گئی۔ ان میں سب سے پہلے نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور یہ وعدہ کیا ہے کہ تحقیق وہ مومن مسلمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازیں عاجزی اطمینان سے ادا کرتے ہیں اور بے فائدہ کاموں سے بچتے ہیں۔ کون سی آیت کی طرف اشارہ ہوا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نماز کے فضائل، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے انسان کو روکتی ہے۔ کون سی آیت کی طرف اشارہ ہوا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کی پابندی والا بنا دے۔ کون سی آیت کی طرف؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم 5 نمازوں کی پابندی کرو، رمضان کے روزے رکھو، مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے حاکم کا شرعی حکم مانو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ صلوا خمسکم وصوموا شہرکم
وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ. ابھی آپ نے پڑھ لیا حدیث مبارک میں، نبی علیہ السلام کو جب کوئی پریشانی اور مشکل پیش آتی تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے امداد مانگو. نماز سے کتنے برکات ہیں، یہ برکات گھروں میں بیان کرو تاکہ کوئی بے نماز نہ رہ جائیں، چھوٹے بڑے سب کو بیان کر دیا کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس تندرست مسلمان نے قصدن ایک نماز چھوڑ دی اس کا اتنا نقصان ہو گیا گویا کہ اس کے سارے گھر والے اور مال دولت تباہ و برباد ہو گئے. ایک مسلمان اگر ایک نماز قصدن نہیں پڑھتا، قضا کر لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کا اتنا نقصان ہوا کہ جان مال گھر سارا برباد ہو گیا، اتنا نقصان ہے. اللہ پاک ہمیں اس نقصان سے بچائے. نماز پڑھتے وقت بدن کے سارے اعضاء اللہ کے عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا سارا جسم، دل، دماغ، رگیں، چمڑا، سب کچھ، پاؤں، انگلیاں، سارے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. اب تو میں نے سبق پڑھا ہوں، عبادت ہے نا، اب میری زبان عبادت کر رہی ہے، زبان. لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک یہ سارا جسم یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. سارا جسم اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور غلامی کی دلیل ہے. کامل وضو اور کامل نماز سیکھنے کے لیے قرآن و سنت کا علم سیکھنے کی ضرورت ہے. صحیح نمازوں کے لیے کامل وضو کی ضرورت ہے. نبی اسلام نے فرمایا جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی کامل وضو ہے. نبی اسلام نے فرمایا جس نے اچھے طریقے سے کامل وضو کیا پھر آخر میں کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تیسرا نمبر علم و ذکر. ضروری اسلامی علم سیکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے. علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت نصیب ہو جائے. اب اس علم کی تعریف کو سامنے رکھ کر سکول کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم میں اندازہ لگاؤ کہ کون سے علم کے اندر یہ قوت ہے جس کے ذریعے اللہ کی معرفت اور محبت نصیب ہو جائے. علم وہ ہے جس کے ذریعے دنیا آخرت کی یقینی کامیابی مل جائے. علم وہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے مالک اور رب کی نافرمانیوں سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کا علم اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی السلام کو ان 4 مضامین تلاوت قرآن، تزکیہ نفس، تعلیم مسائل و احکام، تعلیم حکمت و سنت کا سبق پڑھانے کے لیے مدرس اور مبلغ مقرر فرمایا. آج صبح کو آپ نے احکام الترتیل میں دلیل پڑھ لی. کون سی دلیل؟ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب قرآن بہت مبارک ہے جو ہم نے نازل کی ہے، بس اس کی تابعداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کون سی آیت ہے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم الشان نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت کی کتاب آ چکی ہے. کون سی آیت ہے؟ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. نبی اسلام نے فرمایا بے شک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے یا سکھائے. کون سی حدیث مبارک ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی طرف اشارہ ہوا. نبی اسلام نے فرمایا اے ابو ذر اگر تم صبح کو جا کر ایک آیت قرآن مجید سیکھ لو تو یہ نفل کی 100 رکعت نماز سے افضل ہے، اور اگر تم ایک باب علم کا سیکھ لو تو یہ 1000 رکعت سے افضل ہے. نبی اسلام نے فرمایا، نبی اسلام نے قرآن و سنت کا علم سیکھنے والے کو، طالب علم کو خوش آمدید یوں فرمایا مرحبا بطالب العلم. نبی اسلام کے مبارک الفاظ ہیں جو طالب علم کے لیے ظاہر ہوئے. اللہ کے ذکر سے ہدایت اور نفع والا علم نصیب ہوتا ہے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ نبی السلام نے فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو وہ مردہ شخص کی طرح ہے، یعنی